حدیث مبارکہ میں ایک شخص سے متعلق بیان آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو میزان پر لے جایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کا حساب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے میزان پر اپنے اعمال بہت کم ہوں گے، لیکن کچھ ہی دیر بعد کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس شخص کی نہ صرف بخشش ہوگی بلکہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام کے حوالے سے ایک بشارت بھی دی جائے گی۔ وہ شخص فرشتوں سے سوال کرے گا کہ آخر میرے نامہ اعمال میں ایسا کیا ہوا کہ جبکہ میرے اپنے ذاتی اعمال تو اس قدر کم تھے کہ میزان میں میری نیکیاں کم اور میری بدی برائیاں زیادہ تھیں۔ اسے کہا جائے گا کہ تیری اولاد کی جانب سے استغفار اور توبہ بہت زیادہ ہمیں ملی، جس کی بنا پر تیری نہ صرف بخشش ہوئی بلکہ جنت میں بھی تجھے اچھا مقام ملا۔ سامعین محترم، انسان کی ساری زندگی کی کمائی اس کی صرف اولاد ہوتی ہے، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اچھی دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بہترین ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ اولاد کو بھی کہا گیا ہے۔ گویا جب انسان اس دائرہ فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ مسلسل جاری رہتے ہیں۔ جیسے انسان زندہ ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مر جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے صدقہ جاریہ کیا ہوا، ایسا صدقہ جس کو بعد میں لوگ استعمال کریں، وہ طلباء کو کتابیں لے کے دینا ہو سکتا ہے، وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دینا ہوتا ہے، کسی غریب طالب علم کو پڑھانا ہوتا ہے، پانی کا کولر لگوا دینا، یا ایسا کام کرنا کہ جس کو لوگ استعمال کرتے رہیں یا وہ جاری رہتا رہے، ایسا صدقہ یا علم نافع، گویا ایسا علم جس سے لوگوں کی بھلائی ہو۔ اگر آپ وہ علم پھیلا دیتے ہیں تو جب تک اس علم کو پڑھنے اور پڑھانے والے موجود رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ صالح اولاد ہے۔ گویا اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ جتنا بھی اچھا کام کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ عزیز محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے تربیت کی جائے کہ اولاد بعد میں بھی ہمیں یاد رکھے؟ تو یاد رکھیے گا، اس چیز کے لیے کوئی خاص ادارہ نہیں ہے، اس چیز کے لیے کوئی خاص سکول یا کالج نہیں ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں کو تربیت دلائیں، لیکن ہاں ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسی تربیت گاہ ہے جس کا ثانی نہیں ہے، جس کا مقابلہ نہیں ہے، اور وہ درس گاہ والدین خود ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے ہاں طلباء یونیورسٹیز، کالجز، سکول اور دیگر اداروں میں تعلیم اور تربیت بہت کم حاصل کرتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ گویا والدین اگر گھر میں ایسا ماحول اختیار کریں، ایسا ماحول بنا لیں، گویا اگر والد نماز پڑھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے بھی ساتھ جائے نماز پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تربیت کا پہلا حصہ ہے۔ اگر والد اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، تو گویا یہ بنیاد رکھ رہا ہے کہ کل میرے مرنے کے بعد بھی میرے بچے اسی طرح اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب گھر میں بچے ہوں تو کوشش کریں کہ میاں بیوی آپس میں جھگڑے نہ، ان کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس کا کل کو وہ خود استعمال کریں، ان کے سامنے ایسی حرکات و سکنات کریں جو ان کی نہ صرف تربیت کا حصہ رہے بلکہ بعد میں آپ کی بخشش کا بھی حصہ رہے۔ تربیت کا بہترین سکول والدین ہے، اس سے بہتر سکول یونیورسٹی آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالی ہماری اولاد کو ایسا کر دے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔